یہ نصیب ہے ہر انسان کا، رزق نصیب سے ملتا ہے۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ تجھے بے تحاشا دیتا ہے یا منیمم دیتا ہے۔ جو وہ دے اس پہ راضی ہونا یہ تیرا کام ہے۔ کہ مولا فرماتے ہیں لوگوں کے بڑے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیاں تباہ و برباد نہ کیا کرو۔ ہمیشہ اگر کسی نعمت کو محسوس کرنا ہے خود سے نیچے کو دیکھا کرو، اور جب مصیبت آئے مثلاً ابتر اور بہتر، مثلاً ایک بندے کی ٹانگ کام نہیں کر رہی، کہے کہ خدا نے مجھے ٹانگ نہیں دی ہے، کہ ہاسپٹل چلا جا، جو مریض ہیں انہیں دیکھ لے، جو تجھ سے زیادہ ابتر حالت میں ہے، جب ان کو دیکھے گا تو جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی نعمت کا احساس ہوگا۔ کم از کم اللہ تجھے 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو 1 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی۔ اور جب اللہ نعمت دے کبھی تکبر نہ کرنا، جب اللہ مال دے کبھی تکبر نہ کرنا، یہ اس کی مرضی ہے کس کو کتنا دیتا ہے۔ تیری ڈیوٹی صرف یہی ہے کہ تو محنت کرے، جو تجھ پہ واجب کیا گیا وہ تو کرے، اب اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آواز آئی اے انسان، دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کمانا نہیں تھا بلکہ آخرت بنانا تھا۔ اور معصوم مثال اس طرح دیتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ فصل تو لگائے گا، اتارے گا کب؟ عالم برزخ میں۔ یہاں لگائی ہوئی فصلیں یہاں نہیں اترتی، جو کچھ تم بوتے ہو وہ آخرت میں تجھے کھلایا جائے گا۔ کہ میں نے کسی مجلس میں یہ مثال دی تھی کہ قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن کے لفظ لفظ پہ غور کیا کریں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کہیں پر کہا کہ قل الروح من امر ربی، حبیب بتا دیجئے کہ روح کیا ہے؟ امر خدا ہے۔ کئی قرآن کی آیتیں، جیسے یہ آیت ہم نے پڑھی، بارہا خدا کہتا ہے ان کنتم لا تعلمون، اگر تجھے پتا ہوتا تو کبھی تو یہ نہ کرتا۔ الآخرۃ خیر و ابقا، آخرت باقی ہے، یہ دنیا فنا ہے۔ بار کہتا ہے تم سمجھتے نہیں ہو، تم غور و فکر نہیں کرتے، اگر تجھے پتا ہوتا، اگر تجھے پتا ہوتا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ وہی پتا تھا جو حسین نے زہیر کو خیمے کے اندر دیا تھا۔ جب آپ کو پتا مل جاتا ہے، جب حقیقت رونما ہو جاتی ہے آپ کے سامنے، پھر مجال ہے کہ انسان اس دنیا میں بھٹکتا رہے۔ تو فرمایا کہ ہر نفس کو کیا چکھنا ہے؟ موت کا ذائقہ۔ کہیں پر انسان کو روح کہہ کر اللہ پکارتا ہے، کہیں پر انسان کو نفس کہہ کے اللہ پکارتا ہے۔ کہا کہ مولا یہ روح اور نفس میں فرق کیا ہے؟ کہ ایک طرف انسان روح ہے یا نفس ہے؟ یہ نہیں کہا کہ کلو روح ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، نہیں، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیونکہ جب تو مرتا ہے روح نہیں مرتی، جسم مرتا ہے۔ ہمارے یہاں موت کا تصور ہی نہیں ہے۔ موت جدائی کا نام ہے۔ کس سے جدائی؟ جسم سے جدائی۔ تو نہیں مرتا، تو وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ ایون 1 سیکنڈ کے لیے بھی تو نہیں مرتا۔ جیسے دل کی دھڑکن رکے گی، دماغ چلنا بند ہو جائے گا، within 1 سیکنڈ تو یہاں سے نکلے گا اور اپنے بدن کو دیکھ رہا ہوگا۔ موت تو آتی نہیں، یہ نیند کر لے جب تک دنیا میں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا محنت کرنے دیں، مرنے کے بعد سوئیں گے۔ مرنے کے بعد تو سونا ہے ہی نہیں بھائی، جو کچھ سونا ہے وہ دنیا میں۔ تو سوتے بھی روح نہیں سوتی، ہمارا جسم سوتا ہے، محنت کر کر کے تھک جاتا ہے، مادہ ہے، مٹیریل ہے۔ جس طرح گاڑی کو ریسٹ کی ضرورت ہے، اسی طرح جسم کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن کبھی کبھی جب تیرا جسم سو رہا ہوتا ہے اور تو خواب کے عالم میں کبھی کربلا کی سیر کر رہا ہوتا ہے،
کبھی خواب کے عالم میں اپنے مرحومین کو دیکھتا ہے، وہ کون ہے جو دیکھتا ہے؟ وہاں آنکھیں بند ہیں پر تو دیکھ رہا ہے، کان سن ہیں پر تو سن رہا ہے، منہ بند ہے پر تو باتیں کر رہا ہے۔ یہ کون ہے جو عالم خواب میں باتیں کرتا ہے؟ کہ یہ تیری روح ہے۔ روح سننے کے لیے کانوں کی محتاج نہیں ہے، دیکھنے کے لیے آنکھوں کی محتاج نہیں ہے۔ روح کے پاور انلیمیٹڈ ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح خدا کائنات کو بغیر آنکھوں کے دیکھ رہا ہے، اسی طرح تو بھی بغیر آنکھوں کے دیکھے گا۔ مرنے کے بعد محسوس کرنا ہے۔ کل میں نے ایک بات چھیڑی تھی، جواب آپ کو نہیں دیا، کہ میں نے کہا یہ کبھی مت کہا کریں کہ خدا امام بارگاہ میں ہے۔ جواب میں نے نہیں دیا تھا آپ کو، اور ماشاءاللہ اتنے سامنے اچھے ہیں، آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ اگر مسجد میں نہیں ہے، گلاس میں نہیں ہے، مجھ میں نہیں ہے، تو پھر ہے کہاں؟ تو خدا خود اپنا تعارف قرآن میں کرتا ہے، ان اللہ محیط علی کل شیء۔ خدا ہر جگہ پہ محیط ہے۔ پھر فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ آج تک شیعہ مولوی آپس میں لڑتے رہے کہ محمد نور ہیں یا بشر ہیں، علی نور ہیں یا بشر ہیں۔ کچھ علماء نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی بشر ہیں، کچھ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی نور ہیں، کیونکہ دونوں نے نہ نور سمجھا تھا نہ بشر سمجھا تھا۔ کبھی کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر کہتے ہیں نہیں، ملائک نوری مخلوق ہیں، نبی بشر ہیں، اور خود قرآن میں کہتے ہیں انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن ایسا بشر ہوں جس پر وحی نازل ہوتی ہے، تمہارے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی۔ بشر کس چیز کو کہتے ہیں؟ بشر انسانی ظاہری شکل و صورت کا نام ہے۔ شیر کس کو کہتے ہیں؟ شیر ظاہری شکل و صورت کا نام ہے۔ بچے کو بھی بول دیا جائے نا انسان کی شکل بناؤ، تو یہ شکل جب کاغذ پہ اتر آئے گی، اس کو کیا بولا جائے گا؟ بشر۔ نبی فرماتے ہیں انا بشرون مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی تمہاری طرح دو ہاتھ رکھتا ہوں، تمہاری طرح دو پاؤں رکھتا ہوں، تمہاری طرح دو آنکھیں رکھتا ہوں، میں دکھنے میں تم جیسا ہوں، لیکن میرے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہیں۔ کون سے پاور ہیں؟ فرمایا میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے۔ بچہ سمجھ جائے۔ دیکھیے یہاں پہ دو تاریں ہیں، ایک پتلی تار ہے، ایک موٹی تار ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس تار سے گھر کا اے سی چلا سکتے ہو، لیکن مائک چل جاتا ہے۔ اس تار سے گھر کا اے سی چلا سکتے ہو؟ نہیں، تار تو تار ہے، بشر تو بشر ہے، بشر تو بشر ہے نا، کہ نبی ہم جیسے بشر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو تار بھی تو تار ہی ہے، لیکن ہر تار کی کیپیسٹی الگ ہوتی ہے۔ ایک تار 20 وولٹ کے لیے بنی، ایک تار 220 وولٹ کے لیے بنی، کچھ ایسی تاریں ہیں جو مور دین 10,000 وولٹ کے لیے بنی ہیں۔ تو بشر ہے، تیرا وولٹیج کم ہے، اس کا وولٹیج زیادہ ہے۔